husband started to lose interest in the wife, wife started to lose interest in the husband. تو کیسے اس کو دوبارہ ریوائیو, وٹ آر سم آف دا ویز کہ کپلز جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, نئی چیزیں ٹرائی کریں, کیا کریں, ٹریول کریں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ فلاں نے برا کر دیا, یہ کر دیا, اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا, بہن بھائی یوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی, اس نے یہ نہیں کیا. اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں خواتین, وہاں سے پھر پریشر آنا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ بات نہیں سنی گئی ان کی, اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس سلوشن کی طرف آ رہی ہیں. خصوصاً خواتین, ہاؤ دے کین ڈیل ود difficult people in their family, in-laws and overall. یہاں پہ سارے پاگل بس رہے ہیں اس گھر میں, ٹھیک ہے, جو ہر وقت چیخم دھاڑ کرتے رہتے ہیں, کوئی کسی کی نہیں سنتا, آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں, ہر ایک نیگیٹو ہے اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے. سب اس آل نیگیٹیوٹی اینڈ کیوس میں ایک کام کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب, میری تو, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں, میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے, میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں, پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے؟ آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیویجول ہونے میں ہوتی ہے, آپ کی گڈ اینڈ سالڈ تھنکنگ کے بارے میں ہوتی ہے, اور آپ کی سنسیرٹی کے بارے میں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, انسان یہ تعویذوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ, تعویذوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں, بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں. آنٹی آپ کے پاس ماشاء اللہ کافی کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں اور بڑی اچھی فیڈ بیک ماشاء اللہ ہمیں آتی ہے, اور یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب الحمد للہ ایجوکیٹنگ بوتھ مین اینڈ وومین. اور جتنے پوڈ کاسٹ ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی کمنٹس بہت اچھے کمنٹس, اور اٹ از ریئلی ہیلپنگ پیپل. بٹ پرٹیکولرلی میں آپ کے ایکسپیرئنس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کاؤنسلنگ کیسز آپ نے دیکھے, اور اس میں ظاہر ہے کانفلکٹ کے بہت سے ایشوز آتے ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے کانفلکٹس, یا ساس بہو کے, یا نندوں کے, یا جوائنٹ فیملی کے جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے کانفلکٹس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کانفلکٹس کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ آ جا کے شکایتیں یہی ہوتی ہیں. کیا یہ تربیت میں کمی ہے؟ کیا ہمیں سکھایا ہی نہیں جا رہا شروع سے کہ کانفلکٹ آئے گا, کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے, نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے دو لوگوں کی وغیرہ وغیرہ؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ جنریشن گیپ بہت ہے, فرق بہت ہے سوچ میں, یعنی جو بڑے ہیں ان کی سوچ اور ہے اور جو ابھی آج کی جنریشن ہے ان کی سوچ بہت مختلف ہے, تو اس وجہ سے کلیش اور کانفلکٹ اور ایک دوسرے کو ناپسند کرنا. وٹ ان یور اوپینین آپ کی آبزرویشنس کیا ہیں اس پہ؟ ہمارا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ اس وقت پچھلی جنریشن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہے, یا جو ہمارے کنٹمپریری جنریشن ہے, لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہماری ٹگ آف وار ہے. کیا ہمارا فوکس پوائنٹ ہے؟ فوکس دونوں ہی ہیں. دیکھیں ایک تو کنفلکٹ کی وجہ وہ ہوتی ہے نا, ساس سسر سے میں بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے کوئی, دوسرا وہ تو نیچرل کنفلکٹ ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان. تو دونوں کی وجہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا, آپ وٹ ڈو یو تھنک؟ تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ انالائز کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کا سالوشن کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو انالیسس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے وہ جو ہمارا کیمیکل ہے ڈوپامین, جی ٹھیک ہے نا, جو بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ فیلنگ گڈ اور ہیونگ فن کا ہے. ڈوپامین کا ایک جو اور فنکشننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کمپٹیشن کو لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن آپ جب بھی کرتے ہیں نا, وین یو آر ورکنگ فار یور سیلف, تو اس کو ایک طرح سے آپ خود غرضی کا ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں, سیلفشنس کا, بیکاز یو آر فوکسنگ آن یور سیلف نا, کمپٹیٹیونیس ایسا ہی ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جب اس کی ریٹنگ کی جاتی تھی یا اس کی ریڈنگ کی جاتی تھی, اس وقت یہ کوئی 1.2 کچھ اس طرح ہوتی تھی. جی جی. اور 2 یا 3 جنریشنس یا 3 یا 4 جنریشنس کے بعد آج اس کی جو ریڈنگ ہے جی وہ بن رہی ہے 4 سے اوپر جا رہی ہے. سادہ الفاظ میں کہہ لیجیے, صحیح, ہم انسان خود غرض سے خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اور خود غرضی کی یہ بات ہے کہ 2 خود غرض انسان کہیں چل سکتے ہی نہیں ہے. ماں اور اولاد نہیں چل سکتے. بالکل, بڑی خود غرضی کی بات ہے نا. جی.
اچھا فوک لورز جو ہوتی ہیں نا ان میں بہت بڑی وزڈم ہوتی ہے. ایک فوک لور کو میچور ہوتے اور معاشرے میں ہوتے ہوئے 200 سال لگتے ہیں. یا لائک اگر ایک 100 سال کے اندر 4 to 5 جنریشنز گزری ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اندر 4 to 5 جنریشنز اس کو ایکسپیرینس کرتی جاتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ دی ریزلٹ از اسٹیبلشڈ کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ذرا کہانی یاد کیجئے, وہ جو سونا ملا تھا 3 دوستوں کو جاتے وقت, ہے نا. جی جی جی. وہ دونوں نے کہا کہ اس دونوں نے مل کے اس کو مار دیا, اور وہ جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس نے زہر اس میں ملایا اور کیا ہوا, وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. تو خود غرضی کہیں بھی چلتی نہیں ہے. اور ہیومن ریلیشن شپ کی جو کور ہے, عجیب بات ہے, وہ دینے میں ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آپ یہ دیکھیے اللہ نے ایک عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں. اگر محبت کی کوئی وجہ ہے تو وہ عورت ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, ہم عورتیں اس کو محسوس نہیں کرتی ہیں. بانڈنگ اور سیمنٹنگ جو ہے نا یہ خواتین کرتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا, مردوں کو نہیں دیا. دیکھ لیجیے اتنی خصوصیات دے کہ یہ نہیں دیا. سائنٹیفکلی آکسیٹوسن کی ویلیو زیادہ خواتین میں, اٹس کمنگ فرام دیئر. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ماں جب بنتی ہیں, ماں بننے سے پہلے کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف لینے کا ہوتا ہے. مل جائے مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, ابا بھی پیار کریں, امی بھی پیار کریں, بھائی بھی کر دیں, اہمیت دیں, وغیرہ وغیرہ. اب ماں بنتے ہی جیسے ہی مطلب گیونگ پوزیشن میں آتا ہے. مجھے تو ماں بن کے احساس ہوا اللہ محبت دینا اتنا بڑا کام ہے. سبحان اللہ. جو خوشی, جو اطمینان اور جو مجھے وہ آنر ملا اپنے جس کو میں نے فیل کیا, جی, that was the giving the love. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے یہ اب اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں, انبیاء کو لے آئیے, صحیح, انبیاء دیتے ہیں, ریفارمرز کو لیتے آئے وہ دیتے ہیں. جو دینے والا بیٹھا ہے اس کی ایفرٹ کی قیمت لگائی جا ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی دنیا میں بدلہ دے نہ دے, اس کی اتنی بڑی یہ ایڈکشن ہے خیر کرنا اور نیکی کرنا اور کسی کے لیے سیکریفائز کرنا کہ لوگ پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح کیے جاتے ہیں. یہ عبد الستاریدی اور اس طرح کے لوگوں کو کیا تھا, کون سا ان کے اندر وہ کیمیکل کی ایکسیس ہو گئی تھی, لیکن they kept doing it. لیکن آنٹی ایک بندہ کتنا دے, یعنی کیا ایک بندے پہ ہی ذمہ داری کہ وہ بس گیو کرتا رہے, کمپرومائز کرتا رہے, دوسرے کے لیے کرتا رہے, اگلا کوئی انپٹ نہیں دے رہا, اگلا اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر میں بات کروں, یا چلیں ان لاز کی بات کروں کہ لیٹ سے بہو تھینک لیس ہے یا ان لاز تھینک لیس ہے, تو کتنی حد تک مطلب دین کیا رہنمائی فرماتا ہے, کتنا بچھو, کتنا کرو, کتنا گیو کرو. ہاں بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان لاز اور ناٹ ان لاز, سگے ماں باپ کو لے آئیے, صحیح, ویدر وی آر ولنگ ٹو میک اٹ ورکنگ اور ناٹ. ہمیں سولوشن چاہیے, بالکل ٹھیک, یا کھینچا تانی چاہیے. مصیبت ساری یہ ہے ہم کہتے ہیں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو دینے میں خوشی والی بات تھی نا, ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو دے, میں قیمت نہ دوں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم خود غرضی چلا جاتے ہیں. تو یہ جو خود غرضی چلا جانے کے ساتھ ایک دم وہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سین اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, وٹ ایور وے. ٹھیک ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے سے اس کا بیسٹ لیا جائے, اس کو تنگ کر کے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انسانی فطرت دب نہیں سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید عورتیں ڈھل جائیں گی, عورتیں سمجھتی ہیں ہم قابو کر لیں گے. کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا. اور میں آپ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم اس وار میں, اس بیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ڈیسٹائن ٹو لوز. ہمیں پتہ ہے نا ریلیشن شپ کی وار میں جو جیتتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ہم سارے کلیئر ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے نا, ساس بھی چاہ رہی ہوتی ہے, بہو بھی چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جتنا چاہیں برا آپ لے آئیں. سیاست دانوں کو پکڑ لیں, سیاست دان دونوں یہاں تک کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سالوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد کون سی چیز گڑبڑ کرتی ہے, بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک. یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہی نہیں تو بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا یا گیو کرتے رہنا. تو آئی تھنک کہ دا کی از کنورسیشن. وی شوڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. اس کو کیسے انیشیٹ کیا جائے ایشوز کو ڈیل کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم کمیونیکیشن اور کنورسیشن جب فائدہ نہیں دیتی
جب اگلا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے جس کو جس وقت ہاتھ میں پڑی مل رہی ہوتی ہے نا, پاور ملی ہوتی ہے, اس وقت کوئی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, سننے کے موڈ میں ہم اس دن آتے ہیں جس دن ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, مگر اس دن سننے کا فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اب ہم نے, آئیے ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں نا, ہم نے ان جیسے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ڈسپائٹ آل ریئلائزیشن دے آر ناٹ ریڈی ٹو کم اینڈ ٹاک اوور, ٹھیک ہے نا, ان کا وہی خواہش ہے ہم کسی طرح نکالیں. اب ان لوگوں کو ہم نے کیسے اس پریشر میں لے کے آنا ہے کہ سم ہاؤ اٹ کوڈ میک دیم لسن, بس کافی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اب بات جو ہے نا, بتائیے اس پہ آپ کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں پھر خواتین آ جا کے یہی کہ جی میں ڈیورس کی دھمکی دے دوں یا سیپریشن اختیار کر لوں, اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں خواتین, وہاں سے پھر پریشر آنا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ بات نہیں سنی گئی ان کی, اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس سلوشن کی طرف آ رہی ہیں, یا عورتوں کی طرف سے میرے خیال تھوڑا سا ایکسٹریم ایک بیہیویئر آ رہا ہے کہ ہر بات میری مانو, نہیں مانی تو وہ چھوڑ کے چلی گئیں اپنے ماں باپ کے گھر, اور پھر مرد پریشان ہوتا ہے بہت. اچھا, پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک پریشر ٹیکٹک, مطلب ہمارے سوسائٹی میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے جی کہ اب اس سے کچھ باتیں ہم منوائیں, شوہر سے کچھ باتیں منوائیں. کئی دفعہ تو آ جاتے ہیں پریشر میں, اور کئی دفعہ نہیں بھی آتے. بالکل, کئی دفعہ تو معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ ہم جب وہ رانگ اینگل سے ہم داخل ہو گئے ہیں نا اس میں, اب اس میں تو پھر ٹگ آف وار ہے. صحیح. اور آپ کا کیا خیال ہے, رشتے ٹگ آف وار پہ چل جاتے ہیں؟ بالکل نہیں چلتے. نیت خلوص بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی نا کہ نیت ہو ٹو ریزالو دیز ایشوز, اپنی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جائے, اور اس میں بڑوں کا بہت کردار ہے, ہمارے جو بڑے ہیں. لیکن آنٹی یہ ایک الگ ایشو آج کل شروع ہو گیا ہے کہ جو بچے ہیں, یعنی لیٹ سے آج کی جو جنریشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہمیں کیوں بتائیں, اچھا, بڑوں کی ہم کیوں انٹرفیئرنس جو ہے برداشت کریں. یعنی تھوڑا سا بھی بڑے کچھ بتا دیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اچھا ہمارے معاملات میں. حالانکہ ہمارے بڑوں کی عادت ہے ایک نصیحت کرنا, کچھ ہائی لائٹ کر دینا ایشوز یا مسٹیکس جو وہ دیکھیں اپنے بچوں میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے جو بہو آئی ہے اس کو بھی بیٹی ہی دیکھ رہے ہیں ایک قسم کی, تو اس سے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور بیٹے کو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا. مطلب میری آبزرویشن ہے, کیونکہ نو ون شوڈ ڈکٹیٹ اس, یا ہم پہ نظر رکھیں یا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. حالانکہ میرے نزدیک یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. جب ظاہر ہے دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں آنٹی, بے شک اوپر کا پورشن نیچے کا پورشن ہو, تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے. آپ ان کی بھی سنیں اور رسپیکٹ دیں انہیں. آئی تھنک کہ رسپیکٹ دیں گے اور ان کی بات جو بہت اچھی باتیں ہیں وہ ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس پہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیا واقعی ہم یہ کہتے ہیں جی ہر بات پہ کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں تک انٹرفیئرنس کا ہے نا, جو ڈیسنٹ والی انٹرفیئرنس کی تو ابھی آپ نے بھی بات کی, مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف ہینڈ. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ دی ریسپیکٹ, دی پوزیشن یو ہیو ہیلڈ ان دی فیملی. ٹھیک ہے, اس مسئلے تو وہاں پہ آتے ہیں نا, چھوٹی موٹی بات تو چل جاتی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں چاہیے, جی ٹھیک ہے, وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے جس سچویشن میں ان کو رکھ رہا ہے, اس سیٹ اپ کے اندر, اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑوں کی بہت ڈھیر ساری چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. نارملی جائیداد ان کی ہوتی ہے, نارملی ان کی آمدنی جو ہے نا گھر کے وہ خرچے چلانے میں ایک حصہ ہوتی ہے, نارملی ان کی پوزیشن کا بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آر دے ریڈی ٹو اس کو لیٹ گو کرنا ہے؟ آئیے دوبارہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ حقائق کی طرف آ جائیے نا. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بالکل یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا شوہر جانے اور جو مرضی, تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کو تو ضرورت ہے نا, اس کی تو مجبوری ہے.
اس کو ماں باپ کا خیال بھی کرنا ہے, ماں باپ کی آبلیگیشن ہے اس پہ, نہیں اسے ماں سنبھالی جا رہی ہے, باپ سنبھالا جا رہا, وہ جو چاہے جو مرضی کرے, اس کو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے, ان سے محبت بھی کرنی ہے, اس کا ان سے کنیکشن ہے. اچھا پھر آگے آپ کے جو بچے ہو جائیں گے ان کا کیا کریں گے آپ؟ وہ ان کے سگے ہیں. جی جی. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. صحیح بات. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ تم ادھر تو میں ادھر, کاش کے ایسا چل سکتا ہے, ایسا چل نہیں نہ سکتا. مسئلہ اب آپ دو, میں نے آپ کو بتایا شوہر تو پہلے ہی تھے, اب بچے بھی ہو گئے ہیں, اور دیکھیں یہ رشتے فطری ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو فارم اے وے, فائنڈ اے وے. اچھا وے کیسے فائنڈ کیا جائے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ سم ٹائم تھنگس گیٹ آؤٹ آف ہینڈ کسی بھی سائڈ میں, ٹھیک ہے, آپ فیل کرتے ہو کہ میں تو صحیح کر رہی ہوں, میں سننے کو بھی تیار ہوں, میں جو ہوں ایک سسٹم بنا کے اس پہ اپنی بٹ پر, اپنے پارٹ پر عمل کرنے پہ بھی تیار ہوں, دوسرا اس کے اوپر چلنے کو تیار نہیں ہے. اس کا اب طریقہ کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ سائڈ بندہ جو ذرا رسپیکٹیبل ایک فگر ہے, اس کی کاؤنسلنگ جو ہے میرا خیال کافی فائدہ دے سکتی ہے. دوسرا میں تو اس کو اگر بڑے اینگل سے آنٹی دیکھوں تو جمعے کے جو ہمارے خطبات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے بہت سی ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے, سنت کی روشنی میں, کہ کس طرح سے آپ پہ ایک ذمہ داری ہے, ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسے وہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے, اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے مرد جو ہے وہ ایک چرواہا ہے, تو اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہوگا. تو آئی تھنک کہ جب تک وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے نا ذمہ داری کی, تب تک تو بہت مشکل ہے کسی کو کنونس کرنا جی کہ آپ ایسے کریں یا آپ کانفلکٹ کو ریزالو کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب, میری تو, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں, میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے, میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں, پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. پھر دیکھیں سیڈلی جس طرح کی پرسنالٹیز آج کل ہمارے مردوں کی ہیں, عورتوں کی بھی, لیکن یہ کہ ابھی میں چونکہ بطور مردوں کی بات کروں گا, انفارچونیٹلی ویک پرسنالٹیز ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس کا بڑا جتنا افسوس کیا جائے بیٹا مین. جی بالکل, اور ویکنیس ہے, مطلب دیر از ویکنیس آف کیریکٹر, دیر از ویکنیس ان ول پاور. although there are very good examples, obviously there are good examples, لیکن میں جنرلی اگر دیکھوں تو وہ ایک ویک امیج جو ہے نا ہمارا مرد پریزنٹ کر رہا ہے ود ریگارڈس ٹو بینگ رسپانسبل, اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب تک تو رسپانسبلٹی نہیں اسے احساس ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا. اب یہاں پہ میں آپ ہی کو سیکنڈ کروں گی. دیکھیے فیملی ڈائنامکس ہوں یا سوشل ڈائنامکس ہوں, میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, معاملات مرد سنبھالتے ہیں اور معاملات مرد سدھارتے ہیں. میں کم از کم اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں جو پیٹریارکی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کم از کم چلیے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں جو میٹریارکی, ان کے اوپر الگ سے گفتگو کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ہم تو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس میں مرد ہی سنبھالتے ہیں. اب جہاں پہ مرد اتنی بڑی اپنی رسپانسبلٹی کو ہی چھوڑ دیں تو پھر تو وہ معاشرہ پھر تباہ ہو جائے گا نا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے جو ہے ذمہ داریاں, جو کام چلانے کی ذمہ داریاں عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں. عورتوں کا تو رول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ تو بڑا بایولوجیکل ہے, اور اگین وہ سیمنٹنگ کا اور بانڈنگ کا رول ہے. اس کے لیے وہ جو سارے بلاکس لا کے دینے تھے وہ تو مرد نے لا کے دینے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ اگین لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہے. اور قوامیت کا جب ہم نے لفظ بولا, جب آپ کو جیسے قوامیت کا تاج ملتا ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری غلطیاں آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ فلاں نے برا کر دیا, یہ کر دیا, اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا, بہن بھائی یوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی, اس نے یہ نہیں کیا. کم آن. میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی آپ کو قوامیت ملی ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری شکایتیں, ذمہ داریاں ساری آپ کی طرف آ گئی. تو یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا جو کام ہے, اس کے اندر تو صرف اور صرف مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی کو بھی کنٹرول میں رکھنا, اس کو اپنی والدہ کا بھی وہ لحاظ کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو بہت اسٹرانگ اوپینین اور بہت اس کو وہ ہونا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا تو ہوگا یہ دونوں مل کے کھا جائیں گی اس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ لٹیا ڈوبے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا جس کا سارا پروجیکٹ ہے نا. تو اف دے آر ریڈی ٹو, یہ اس لاس کے لیے وہ تیار ہیں, آر دے. اور ہم نے بہت سارے مرد دیکھے
اپنی زندگی میں اپنی جابس میں بڑے کامیاب ہیں, یہاں پہ آ کے فیل ہو رہے ہیں کیسے؟ بالکل بالکل ہے نا, وہ احساس ہی نہیں ہے نا کہ نہیں احساس نہیں ہے. فائن, اٹس فائن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی جو بلس ہے, ایک مرد کرتا کس لیے یہ سب کا سب؟ ایک اچھا گھر بار ہونے کے لیے, جہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہو, جہاں پہ اس کی اولاد, اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے قریب ہو, ویل وشنگ ہو, اس کو وہ سکون چاہیے جو باہر سے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ جو پہلا پیشہ چلا رہا ہے وہ اپنی سکون کے اوپر اور اپنے ڈریمز کے اوپر چلا رہا ہے. صحیح. تو اٹس بیٹر ٹو لیو وداؤٹ ڈریمز اف یو وانٹ ٹو لیو وداؤٹ رسپانسبلٹی. ٹرو ٹرو, بالکل صحیح آپ نے کہا. بلکہ ابھی وہ بڑی زبردست بات آپ مینشن کر رہی تھی کہ وہ وکٹر ہیں جنہوں نے فرینکل وکٹر جنہوں نے کہا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ ایک اسٹیچو آف رسپانسبلٹی بھی ہوتا تو ایک اور امیج آتی, کیونکہ آج کل لبرٹی کا زیادہ نعرہ لگ رہا ہے. اچھا, لبرٹی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. آپ کے خیال میں لبرٹی کیا چیز ہے؟ فریڈم جس کو ہم مانگتے ہیں, ہم سب فری ہونا چاہتے ہیں, فری تھنکنگ. بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیں, ود ان دی باؤنڈز آف شریعہ جتنی اجازت ہمیں دین دیتا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, فری انکوائری کے حوالے سے, پرسوئنگ آور ڈریمز اس کے حوالے سے, آئی تھنک کہ وہ اس میں اتنی تو لبرٹی ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ایموشنس کو, اپنے ڈریمز کو پریزنٹ کر سکے, ان کا اظہار کر سکے. باقی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ظاہر ہے بہت سی چیزیں چلانی پڑتی ہیں. میرے نزدیک تو یہ, آپ کیا سمجھتی ہیں لبرٹی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے لبرٹی کیسے, انسان کا سب سے بنیادی حق ہے نا لبرٹی. انسان کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو فری سوچ ہو, وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزادانہ فیصلے کر سکے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم سب کا حق ہے. ٹھیک ہے, خواہ جتنے چاہے وہ سوشل لوئر سوشل سیٹ اپ سے بلانگ کرتا. جب تک آپ کے پاس اپنا ایک سسٹم نہیں ہوتا نا, سیٹ آف ویلیوز نہیں ہوتا جس کو آپ سسٹم کی صورت دیتے ہیں, جب تک لوگ آپ کو بلی بھی کرتے ہیں, باس اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, آرڈر اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, جس دن آپ اپنی تھنکنگ ڈیولپ کر کے ایک اپنا سسٹم ان پلیس کر لیتے ہیں نا, ایک دم آپ لبریٹڈ ہو جاتے ہیں. سو ڈسپلن برنگز یو دی لبرٹی. زبردست. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی ذات کے اوپر ایک سسٹم کو لاگو کر دیتے ہیں نا, میں ایسے اٹھوں گا, میں ایسے بیٹھوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور اس کے لیے آپ کو کسی کا انفلوئنس آپ برداشت کرنے کو تیار نہیں, دی ویری مومنٹ یو گیٹ لبریٹڈ. تو آپ کو جو ہے نا ڈسپلن لبرٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی آپ کی نہیں سن رہا ہے سارے کیوس کے اندر, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ ہی سمجھ آئیے, آپ ہی اپنا ایک سسٹم اریکٹ کر لیں. یہاں پہ سارے پاگل بس رہے ہیں اس گھر میں, ٹھیک ہے, جو ہر وقت چیخم دھاڑ کرتے رہتے ہیں, کوئی کسی کی نہیں سنتا, آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں, ہر ایک نیگیٹو ہے, اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے. سب اس آل نیگیٹیوٹی اینڈ کیوس میں ایک کام کریں, آپ کا دماغ چل رہا ہے, یو وانٹ دی تھنگس ٹو بی آن دیئر رائٹ پلیس, یو وانٹ ایوری تھنگ ان اے نائس وے. تو ایسا کریں, ایک چھوٹا سا سسٹم آپ فارم کر لیں, اور یو اسٹارٹ لیونگ بائی دیٹ اور ابائڈنگ بائی دیٹ سسٹم. آپ دیکھیے گا ود ان 1 or 2 days ایوری ون ول نوٹس کہ یہ آپ کا سسٹم ہے, اور دے ول اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یو. وین دے ول اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دے ول اسٹارٹ اڈاپٹنگ ٹو یور سسٹم. بالکل صحیح. دے لو یو, ویری امپورٹنٹ, دے کیئر اباؤٹ یو, دے ریسپیکٹ یو, یو آر اے ویری امپورٹنٹ فگر ان دی فیملی. دے ریئلی وانٹ یو ٹو بی ہیپی, اینڈ وین دے سی اے بٹ آف سکسیس, a ray of hope, آپ نے جو اپنے سسٹم میں بنا دیا, they run to it, they rush to it. ویری نائس, ویری نائس. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی کہ کلیشز بہت چل رہی ہیں اور ریزالو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن میرج کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کہیں بزی کر لیں, کچھ جیسے مینی آف us are broken to be honest, ہاؤ کین وی ہیل, ہاؤ کین وی اسٹرینتھن آور سیلف؟ کیا کوئی روٹین ایسی بنانی پڑے گی, توجہ کہیں اور کرنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ وومین کو ایڈوائز کریں کہ ہاؤ ٹو اسٹرینتھن دیم سیلف. چونکہ آپ نے اس کو ویمن کی طرف لے آئے ہیں تو چلیے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اپنی ہیپینس کے لیے مردوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا یہ خواتین کی جو لیک آف تھنکنگ ہے نا, ان کی ساری پرابلمس کی ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ہمارے مسئلے حل کر لے گا. صحیح. آپ کو میں بتاؤں, کوئی شخص
کسی ڈپینڈنٹ, کسی ڈس ایبل مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو یا ایموشنلی ہو, صحیح, وہ اسے چڑ تو سکتا ہے, وہ اس کا کر کچھ نہیں سکتا, نو میٹر ہاؤ مچ یو لو ہر. ٹرو ٹرو. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ہیپینس کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اور ہیپینس کی ذمہ داری کیسے ہوتی ہے؟ اسٹارٹ فیلنگ ایز انڈیویجول. مردوں کی اس بات کے اوپر نہیں جائیں کہ یو آر پارٹ آف می. نو نو, یو آر ناٹ پارٹ آف ہم, یو آر این انڈیویجول. اللہ ٹریٹس یو ایز انڈیویجول. آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, آپ کی اپنی پسند ناپسند ہے, اسی کی وجہ سے تو آپ کو پسند کر کے گھر میں لایا گیا تھا نا, آپ کی انڈیویجویلٹی کی وجہ سے. جس اس کو اپنی بحال رکھیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے اپنے آپ پر فوکس کریں. سارا ہم عورتوں کا دار و مدار تو مردوں کو صحیح کرنا ہے, مردوں کو صحیح کرنا ہے. جی بیٹھ جائیے ہماری محفلوں میں, میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرا شوہر یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, لمبی کہانی کے بعد, اور ہم ایک دوسرے کی سہیلیوں اور بہنوں سے ایک ہی طریقہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے پریشرائز کرنا, تاکہ تعویذوں تک پہ چلی جاتے ہیں. آپ ایک کام کیجیے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے صحیح کر دیں. جس دن آپ کہیں گے کہ نہیں میں اب پاس ہو گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس دن پھر ان پہ ورکنگ شروع کر دیجیے گا. تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اس پہ پاس ہو جائیں, اسی کے اندر ہسبینڈس کو بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, اس نے اپنا سسٹم خود بنا لیا. ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے؟ آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیویجول ہونے میں ہوتی ہے, آپ کی گڈ اینڈ سالڈ تھنکنگ کے بارے میں ہوتی ہے, اور آپ کی سنسیرٹی کے بارے میں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, انسان یہ تعویذوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ, تعویذوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں, بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں. تو اسی کو وائس ورسا کریں. تو میں یہ کہوں گی کہ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اسٹارٹ فوکسنگ آن بینگ آنیسٹ, آن بینگ سنسیئر, اور اینڈ آن بینگ ویل وشر. ٹھیک ہے, اور آپ ایک دم یہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے, لینے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں آئیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کی ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. اور میں نے تو نوٹ کیا, ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی بہت دفعہ چیزیں غلط گئی ہوتی ہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اور ایک دم میں نے دیکھا ہماری پرووربس, ہمارا بولنے کا سٹائل بدلنے لگ جاتا ہے. وی اسٹارٹ ایکزیوڈنگ لو, کیئر, برائٹنیس, ریڈینس. اور یہ جو ریڈینس ہے نا, آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, اللہ نے مردوں کے دل کے اندر جو ایک بڑی خوبی رکھی ہے, مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. دے لو ٹو سی دیئر وائفز ہیپی. اور حقیقت یہ ہے کہ بیویاں خوش نہ ہوں تو مردوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. دے آر کائنڈ آف کہ آئی ایم فیلنگ, I'm feeling. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پہ ریئیکٹ کیسا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت خوش رہ لیتی ہے نا اپنی اسکن کے اندر, آئی ول کال اٹ, وہ عورت اپنے شوہر پہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہونے کی پوزیشن میں ہے. ویری نائس, ویری نائس. ویسے کوئی کتاب یا کوئی صحابیات کی سیرہ آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گی خواتین کو, جہاں سے وہ پراپر گائیڈ لائنز لے سکیں؟ کچھ بکس پڑھتی ہیں خواتین, لیکن وہ ویسٹرن آتھرس کی ہوتی ہیں. اٹس اباؤٹ ہیلنگ یور سیلف, اٹس اباؤٹ لرننگ یور آئیڈینٹی وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے نزدیک کچھ صحابیہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل پڑھنا چاہیے خواتین کو بہت زیادہ؟ ابھی یوتھ کلب کے ساتھ ہی ہم نے مل کے کورس کیا تھا, ایک ہم نے سائیکل تھا ہمارا, اس میں ہم نے 10 ونڈر ویمن کے بارے میں پڑھا تھا. 10 ونڈر ویمن. بیسیکلی ہمارا فوکس تھا دی لیڈیز آف قرآن. ہم نے وہاں سے لیڈیز لیں, اور ہم نے 10 جو ہے نا خواتین تھیں, ان کو ہم نے پڑھا. اچھا, اس کے اندر ہمیں ایک بات ہر ایک میں کامن نظر آئی تھی. ہر ایک جو تھی نا انڈیویجولی بہت رسپیکٹفل تھی, اور اس کی تھنکنگ فری تھی. کین یو نیم دوز انڈیویجولس؟ اس کے لیے میں بہت انشاءاللہ آئیڈلائز کرتی ہوں سیدہ ام کلثوم بن عقبہ کو. ٹھیک ہے, she is mentioned in the Quran. She is mentioned in Surah Al-Mumtahina. It was revealed regarding her migration from Makkah to Medina. اور یہ جو ہیں یہ پہلی وہ خاتون تھیں کہ یہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرا تو عقبہ ابن اس کے خاندان کی یہ تھیں, ان کے پیچھے تو وہ بھیڑیوں کی طرح لگے ہوئے تھے نا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کر دیں گے, کیونکہ وہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. تو اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. لیکن ایک عورت اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایمان کی خاطر وہاں پہ آ گئی. اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, اور ان کے جو پچھلے ہیں وہ سارے بھاگے آ رہے تھے, لائیے جی واپس کیجیے. تو اللہ نے آیات نازل کر دیں کہ فامتحنوہن,
لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ ان کے قابل ہی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ ان کا امتحان بس کر لیجئے، اگر یہ اپنے ایمان میں ٹھیک ہیں اور تو کیا ہے کہ ان کو واپس نہیں کرنا. بالکل صحیح. تو اتنی پھر سیدہ ام حکیم ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ آسیہ، دی کوئین، دی لیڈی آسیہ. آپ ان سب خواتین کے اندر میں ایک ہی چیز دیکھتی ہوں، یہ اپنے فیصلے خود کرتی تھیں اور انہوں نے اپنے فیصلے کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بینیفٹ کیا. اور آج بھی دیکھیں کہ دے آر برننگ برائٹ اسٹار فار ایوری ون. اچھا، اس پہ ایک یہ تو میں نے قرآن سے ذکر کیا کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے. ایک جو ہے کتاب ہے، اب تو وہ کتاب کی شکل میں آ گئی ہے، بیسیکلی اٹ واز اسٹارٹیڈ ایز اے موومنٹ، دی سرینڈرڈ وائف، اس کے نام سے ایک موومنٹ. لورا ڈوائل میرا خیال ہے اس کی وہ تھیں، ایک زمانے تک میں بڑی اس کی ایکٹیو ممبر رہی. لیئر آن پھر الحمدللہ مجھے ضرورت اتنی پڑی نہیں تو آئی گاٹ اے لٹل بٹ اوے فرام دیم. اب اس پر کتاب بھی آ چکی ہے، زبردست کتاب ہے. کیا نام بتایا؟ دی سرینڈرڈ وائف. اور اچھا، اس کتاب میں بڑی زبردست بات ہے جو میں نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ ہم بجائے ہسبینڈس کو صحیح کرنے کے نا، اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے پہ آ جائیں نا اور ہم خود اپنے آپ کو ویلیو کرنے پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ویلیو کریں گے، آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی پوری فیملی جن سے ہمیں شکایت ہے مجھے تو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک دم کیور ہو جائے گا. اور جیسے ہی حیثیت کا کانفیڈنس آپ کو آتا ہے نا تو یو اسٹارٹ ایکٹنگ ٹوٹلی ڈفرینٹلی. بالکل بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹلی. پھر آپ ایک دم یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ چلے جاتے. صحیح بات. اور دین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اینڈ یو اسٹارٹ بینگ پراؤڈ آف یور اسٹرینتھ. اور یہ پھر سرینڈرڈ وائف میں بھی وہ یہی بتاتی ہے، اس کے 6 اصول ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ یہی کہتی اپنے پہ محنت کرو، اپنا فیملی سرکل، اپنا فرینڈ سرکل رکھو، اپنے ہسبینڈ کو ڈائریکٹلی کہو بجائے منانے کے اور جو ہے نا نیگیٹو وے میں اس کو یہ کہنے کہ مجھے تم تو کبھی بات ہی نہیں سنتے، کہ تمہیں میرا خیال ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بجائے اس کو ڈائریکٹلی بتاؤ کہ ڈو دس پلیز فار می، ہی ول ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور بڑی اس کی زبردست وہ ہیں. اور پھر کہتی ہے کہ وہ اپنی سیلف گرومنگ کی طرف توجہ کریں، اپنی جو ہے نا اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالیں. دین یو وونٹ فیل دیٹ بیچاری جو ہم نے اپنے آپ کو ایک پورٹری کیا ہوتا ہے نا. ہم میں سے جن عورتوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میں کون ہوں، میں تو مٹ گئی، میں تو وہ نہیں. یو آر ناٹ دیٹ بیچاری. تو آپ جتنی کوالیفائڈ ہیں، جو آپ کی پسندیدگی، جو آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، آپ کی جو ہابیز ہیں، اسٹارٹ گیونگ ٹائم ٹو دیم اکارڈنگ ٹو یو نو یور کیپیسٹی. یو ول فیل so wonderful being you. بالکل being you, right? زبردست زبردست. اچھا، ایک اور یاد رکھیے گا being you کو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، گرے ہوئے بندے کی کیا ریسپیکٹ کرنی. صحیح، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. ایک بات اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں، آج تھوڑا میں چاہتا ہوں مزید اسے ڈسکس کریں کہ ایک مونوٹونی آ جاتی ہے آفٹر سم ٹائم. یعنی ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا، ہنی مون پیریڈ ہوا، وہ آپ کو پتہ ہوگا، پھر بہت اسپارکلنگ اور بڑا ایک وائبرنٹ ریلیشن شپ تھا، لیکن ود ٹائم مے بی مونوٹونس ہوتا گیا منوٹنی کی وجہ سے یا فار واٹ ایور ریزن. آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں اسپارک ختم ہونے لگ گیا اس ریلیشن میں. ہسبینڈ اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دا وائف، وائف اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دی ہسبینڈ. تو کیسے اس کو دوبارہ ریوائیو، واٹ آر سم آف دا ویز کہ کپلز جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، نئی چیزیں ٹرائی کریں، کیا کریں، ٹریول کریں؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ہے نا ریلیشن شپ کی نوعیت ذرا دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں یہ ہے کہ لو از آل اباؤٹ فزیکل لو ہو، ایموشنل لو ہو، ٹھیک ہے، اٹس آل اباؤٹ میکنگ دی ادر ہیپی. صحیح، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. وہ اصول چونکہ یہاں پہ ریلیشن شپ انٹینس زیادہ ہے تو یہاں پر اس رسول کی زیادہ ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ خرابی ہماری وہیں پہ شروع ہوتی ہے جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو اپنا بیسٹ دے مگر میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں. ٹھیک ہے، مجھے نہ وہ اس کی قیمت نہ مجھے ادا کرنی پڑے. ایونچولی کیا ہوتا ہے، بوتھ اینڈ آف بینگ انہیپی. انلیس یو اسٹارٹ فیلنگ ہیپی گڈ اباؤٹ ایچ ادر، آپ کا لو کبھی چل سکتا ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں اس لو کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہوتی ہے.
اسی لیے تو اللہ نے ہمارا تعلق رکھا ہے. بلکہ اتنا یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, میں نے دیکھا یہ بڑھاپے میں بھی اتنا جووینٹ اور اتنا یہ لائک یہ وائبرنٹ ہوتا ہے اف یو کین میک اٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ چیریشنگ ایچ ادر. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے, عورتوں کی تو چلے سمجھ آتی ہے نا, سنس دے آر ایکسپریسو اینڈ بسائڈ دس ایکسپیکٹڈ آف دیم. لیکن جب ہسبینڈس کی باری آتی ہے تو ہماری تو سوسائٹی کہتی ہے نا کہ مرد تو ایکسپریسو ہوتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, مرد ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے, اور شوئنگ لو اینڈ ایکسپریسنگ لو از آل دی سائن آف ولنریبلٹی. لیکن ریممبر کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہنی مون پیریڈ میں اٹ ورکڈ ونڈرفلی فار یو, ٹھیک ہے, تو وائی ووڈنٹ اٹ بی ورکنگ فار یو ناؤ. دی تھنگ از یو نیڈ ٹو پرائرٹائز اٹ. تو جب تک ہم پرائرٹائز نہیں نہ کریں گے, اور اس میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کی خرابی زیادہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, لیٹر آن ا لٹل بٹ لیٹر مرد زیادہ انہیپی فیل کرتے ہیں, عورتیں تو پھر بیچاری صبر کر کے بچوں کے ساتھ دل لگا کے تو وہ قبول کر جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ فزیکل ریلیشن شپ ڈیٹیوریٹ کر جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں. لیکن اس کی, اور اگین وی اسٹارٹ فیلنگ میزریبل, اور مردوں کا خیال ہوتا ہے شاید میں ایک اور شادی کر لوں گا تو اس میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی. نہیں, وین یو ول ریمین دی سیم تو دین شی ول بیکم دی سیم تھنگ. تو یہ تو دینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے, دے کے ہی بندہ خوش ہوتا ہے. اٹس لو کی اناٹمی ہی صرف اور صرف دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ساری ہماری مرد آ کے فزیکل ڈیزیز ان کی شکایت کرتے ہیں کمپلیکیشنس کی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے اپنے جذبات کو, اپنے جو ہے حسیات کو سیدھے رخ پہ ہم ڈالیں. اور وہ سیدھے رخ پہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ نے محبت تو پہلے دے دی نا. کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ یو آلریڈی ہیو کلکڈ, جی ٹھیک ہے. کیمسٹری تو پہلے ہی میچ کر دی گئی ہے. اگر وہ 4 دن میچ کر گئی تھی تو اس کا مطلب یہ آئندہ بھی کیپیبل ہے میچ کرنے کے, ہے نا. تو کہاں پہ نکالیے نا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں ہسبینڈس بہت خرابی کرتے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اٹ اوور, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو گو فار دی کاؤنسلنگ. کاؤنسلر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف کیا کرتا ہے, دونوں کو بٹھا کے کہتا ہے بات چیت کر لو. کاؤنسلر نے بھی کوئی منتر ونتر تو پڑھنا ہوتا نہیں. ہسبینڈس کاؤنسلرس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے. عورتیں بیچاری خود ہی محنت کر رہی ہیں, پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر اور مسئلے بن جاتے ہیں. بچوں سے عزت نہیں کرائی تم نے, مجھے تو سکھ ہی نہیں ملا, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی تو آئی تھنک کہ انویسٹنگ ٹائم اور اسپارک کو واپس ایسے لایا جا سکتا ہے کہ آپ ایکسپریسو ہو جائیں, کوئی تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, کبھی کوئی وائف ایموشنل رسپانسبلٹی, بالکل, کیونکہ باقی تو کام آپ سارے کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ اچھے کر رہے ہیں. اٹ ورکس ونڈرز. یعنی مرد صرف ایک گلاب کا پھول لے آئے, سرپرائز ہو جاتی ہیں یعنی وائف. اس طرح کی چیزیں بڑی عام ماشاءاللہ مل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس بھی نہیں. کبھی کوئی کیک لے آئے, کبھی کچھ, اور ہم اپنی ارلی میرج میں یہ کام کرتے ہیں. ہاں, وی ڈو اٹ نائسلی. Exactly. We keep noticing each other. Later on you stop noticing each other. تو اگر آپ کو میں بتاؤں, عورتوں کی بھی بڑی تکلیف دہ بات مردوں کو لگے گی. عورتیں بھی چل ضرور جاتی ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہنا کہ دے آر انٹو یو دی سیم وے ایز دے یوزڈ ٹو بی, دے آر ناٹ اینی مور. وہ بھی زندگی کا بوجھ ہی گھسیٹ رہی ہیں. آپ سے یہ برداشت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. آپ تو کہہ لیتے ہم ایک اور شادی کر لیں گے. عورتیں کہتی نہیں ہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان کی فزیولوجی اور ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ سارے کی ساری وہ چینج نہیں ہوئی اگر آپ چینج ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہے یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ وٹ ایور وی فوکس آن اٹ انکریزز. اور جو ڈاکٹر عائد القرنی کی جو کتاب ہے لا تحزن, اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. یہ کتاب جو ہے یہ ڈاکٹر عائد القرنی نے, یہ سعودی عالم ہیں اور ہی از این ایکسپرٹ ان NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے یہ ایکسپرٹ ہے, ایسوسیشن جو ہے اس کی. اور ان کی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, جب ورڈ ایسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ تھا نا, یہ ایک جگہ پہ بحرین میں لیکچر دے رہے تھے, تو اس نے ان کا لیکچر سٹاپ کر کے اسلام قبول کیا تھا. NLP کا جو تھا نا, جو پوری ورڈ ایسوسیشن کا جو وہ تھا. اچھا, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے لا تحزن, بیسیکلی تو انہوں نے لکھی ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے, غم نہ کرو. لیکن ان کی کتاب کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, برے لوگوں کے اندر سے خوبیاں تلاش کرو.
تو یہ تو آپ کی بیوی ہے جس کو آپ یو لو ہر سو مچ, دس از یور ہسبینڈ, یو آئیڈلائز ہم. اس کی تو 70% تو گناہ آپ نے پہلے ہی معاف کیے ہیں, صرف 30% کا کام رہ گیا ہے نا. تو لیٹ اس اسٹارٹ فائنڈنگ سم تھنگ, یو ول بی امیزڈ so to see the different aspect of his nature and you will love finding it. Zabardast. Just do it please. Very practical. Go ahead. یہ آپ کی جو خوشی ہے کہ بالکل at arm's length ہے, go grab it. زبردست زبردست, بہت امپورٹنٹ بات کی. ایک جنرل سوال کرنا چاہوں گا چونکہ کنفلکٹ ریزولوشن پہ شروع میں ہم نے بات کی. جنرلی اسپیکنگ ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل, یعنی ڈیفیکلٹ پیپل سے مراد ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کی رسپیکٹ نہ کر رہے ہوں, ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہو, وہ آپ کو لک ڈاؤن کرتے ہوں, محفل میں آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوں, یا دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو وغیرہ وغیرہ. اس کی بہت سی اشکال ہو سکتی ہیں ڈیفیکلٹ لوگوں. ہم ان کو ٹاکسک کہہ لیں, ٹاکسک کہہ لیں, ڈیفیکلٹ کہہ لیں, بالکل ایسے ہی ہے. قرآنی گائیڈ لائنس کیا ہیں کہ خصوصاً خواتین how they can deal with difficult people in their family, in-laws and overall. دیکھیے ہم اب چونکہ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے کیسز بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نارسسسٹ ہیں, پیرانوئڈ ہیں, اینٹی سوشل ہے, سائیکوپیتھ ہے, ٹھیک ہے, ایوائڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ایک چیز جیسے نارمل کی حدود کو کراس کر کے پیتھولوجیکل لمٹس میں آ جاتی ہے, ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں, سینڈ دیم ٹو دی تھراپسٹ اور دی ڈاکٹر, ٹھیک ہے. چلیے ہم ایسے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم لوگ ابھی ہمارے معاشرے میں ویسے اب آ رہا ہے شعور. کچھ دیر پہلے ہم کہتے تھے اچھا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے, بندہ پاگل ہوئے تو پاگل بندہ تو کوئی بھی پاگل تو اپنے آپ کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا نا. لہٰذا ایسے لوگ اپنی ٹاکسٹی کو لے کے سپریڈ کرتے رہتے تھے, اپنی تو زندگیاں ان کی جہنم بنتی تھی, دوسروں کی بھی بنائے رکھتے تھے. اب ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ یہ یاد رکھیے, یہ سارے کے سارے جو ڈیوینس ہیں یہ سب کے سب ڈراتے ہیں, دے آر دی بردرز آف شیطان. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان یخوف اولیاء, شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم فخافونی, ڈرنا نہیں. ڈونٹ گیٹ انڈر دی امپریشن, ٹھیک ہے, ان کے پریشر میں نہیں آنا. صحیح. سب سے پہلے ان کو انالائز کر لیں. اگر پیتھولوجیکل ہو چکے ہیں اور نہیں جانے کو تیار ہے ڈاکٹر کے پاس, آپ کو تو پتہ لگ رہا ہے نا یہ بندہ نارمل نہیں ہے, صحیح, تو اسٹارٹ ٹیکنگ ہم ایز اب نارمل, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کو ایک دفعہ اب نارمل لے لیں گے نا, تو میں آپ کو بتاؤں, یو ول اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز ہم, اینڈ یو ول ایبزالو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ میرا بھی کوئی قصور ہے obviously. اور اس سے آئی تھنک کافی کام ڈاؤن ہوتا ہے بندہ کہ جب وہ یہ سمجھے کہ دیکھیں جو, کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قصور تمہارا ہے, تو آپ نے کہہ دیا کہ یو ول ایبزالو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ نہیں یار میں ریزن نہیں تھی, اس کی اپنی ڈیوینس ریزن. آئی تھنک اٹ ہیلپس, اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہیلپ. تو میرا خیال ہے کہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیوں کو اور خواتین کو تو یہ اتنی انالیسس ان کا ہونا چاہیے نا, اور ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمیں یہ مشکل لگتا ہے, ڈائگنوز کرنا مشکل لگتا ہے. اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں, ان کے پریشر میں آ کے ان سے ڈر ڈر کے ہم بھی اپنے صحیح والی رستے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے ساس سسر بھی ایسے ہوتے ہیں, سسرال والے بھی ہوتے ہیں, اور ہم ان کے پریشر میں آ کے وی کوڈنٹ برنگ بیسٹ آؤٹ آف اس. صحیح. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہم میزریبل ہیں, وہ میزریبل ہیں, وہ ہم سے اس کی ہماری قربانیوں کے باوجود خوش نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم تو قربانیاں دے دے کے رہ گئے نا. تو سب سے پہلے اسٹاپ بینگ اسکیئرڈ. زبردست زبردست. اور آپ کو اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا, جی جی, ٹھیک ہے نا, اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہمیں یہ والی کہانیاں جو ہے نا, ویسے یہ فروئڈ کے زمانے میں سنائی جاتی تھیں, اب ویسے الحمدللہ یہ کہانیاں کم ہو گئی ہیں. وہ بیچارہ وہ جو ہے اس کی سائیکولوجیکل پرابلم تھے, اس لیے وہ سیریل کلر بن گیا, اس لیے وہ پیڈافائل بن گیا, وہ بن گیا وغیرہ وغیرہ. اب الحمدللہ میں نے دیکھا یہ باتیں ذرا کم ہونے لگ گئی ہیں. اب ہیومن اسٹرینتھس کی زیادہ بات ہو رہی ہے, پازیٹیوٹی, پازیٹیو سائیکالوجی جیسے وہ ہیومن اسٹرینتھس کی بات کرتی ہے. میرے ذہن میں سیرہ سے انٹھی ایک مثال آ گئی. ابھی پچھلے دنوں میں سیرہ کلاس میں پڑھا رہا تھا, تو اس میں واقعہ تھا ہجرت کا. اس میں نے پڑھا کہ ابو بکر صدیق کے والد جو ہیں وہ ہی واز بلائنڈ, ہی واز این اولڈ مین, ہی واز بلائنڈ اینڈ ہی ہیڈ اے ٹنگ, ویری ہارش ٹنگ, اور لوگ نا ڈرتے تھے ان سے, یعنی بہت کچھ کہہ جاتے تھے, ہرٹفل باتیں کر جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک خاص نیچر ہوتی ہے. بہرحال تو حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو ہیں, شی واز ان ہوم, اور حضرت عائشہ تب بہت چھوٹی تھی. تو وہ آئے, حضرت آسمہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کدھر ہے تیرا باپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے, یعنی ہجرت
کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہتے کیا چھوڑ کے گیا ہے تیرے لیے؟ کچھ بھی نہیں, یعنی غیر ذمہ دار ہے, کوئی احساس نہیں ہے اسے, یہ وہ. تو آسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک پاٹ تھا کلوزڈ, اس میں نا میں نے کنکریاں بھر دیں, اور وہ میں نے نا انہیں ہلا کے اس طرح سے دکھایا بھی اور کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کے گئے. تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا, وہ کہتے اوکے اوکے ٹھیک ہے کچھ چھوڑ کر گیا. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ اینڈ ٹاکسک پیپل, آئی تھنک ان کو کنفرنٹ نہ کریں, ورنہ تو میرا خیال وہ بہت زیادہ وہ ایکسپیرینس میں زیادہ ہیں آپ سے لڑائی جھگڑے میں. اور میرا خیال ہے ان لوگوں کے پاس نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, کنفرنٹیشن از دیئر ڈومین, اس میں تو آپ ہاریں گے ہی ہاریں گے, مت کریں یہ والا کام, اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے, عام لوگوں کے نسبت یہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ونس یو اسٹارٹ ریکگنائزنگ دیم ایز بینگ سک, دین یو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. اور اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ سالونگ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپلینٹ سے نکل کے. تو جب تک آپ کمپلینٹ کرتے جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھیے کہ وہ جو ان کے گناہ یا ان کے بوجھ ہیں ان میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے نا. وہ پہلے ہی بیچارے وہ اپنے اندر سے اپنی جو ہے ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ اب وہ اس ورج آف ڈینجر تک وہ آ گئے ہیں. آپ ان کو مزید کر تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, ابا تم نے ایسے کر دیا, لوگوں کے باپ ایسے کرتے ہیں, شوہر تم ایسے ہے, بیوی یہ چاہتی تھی, تم اس کے لیے کیا لے کے آئے, آپ اور ان کے اندر وہ پتھر ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ٹرائی ریڈیوسنگ a little bit of burden from him, instead deal him, جیسے سیدہ آسماء نے کیا کہ انہوں نے ان کو ایک دم وہ جو ان کی فیئر تھا اس کو انہوں نے کہا دیکھیں نا چھوڑ کے گئے ہیں, and he calmed down. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بار ایک جگہ گیا, وہاں آنٹی نے مجھے بلایا تھا, ایک آنٹی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہیں, ریلیجس لوگوں کے تو بہت ہی خلاف ہیں, ریلیجن کے بہت خلاف ہیں, تو بچ کے رہیے گا. وہ چاہتی تھی میں ان سے بس ملوں, وائسی کا ایک تعارف کراؤں, شاید ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے دین کے حوالے سے. میں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں. انہوں نے مجھے ڈرایا بہت کہ نہیں وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کریں گے, ایسے بھی کنفرنٹ کریں گے. تو وہ اب جب میں ان سے ملا تو وہ فل ریڈی تھے کنفرنٹیشن کے لیے, وہ ان کی باڈی لینگویج اور باتیں بتا رہی تھیں, لیکن میں ان سے ایگری کرتا گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے بیان کیا ہے, واقعی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. بلیو می آنٹی کہ وہ اس طرح سے نرم پڑ گئے محفل میں کہ وہ بھی حیران تھی کہ اس طرح آج تک کبھی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. میرے ذہن میں ایکچولی نا وہ آیت تھی کہ فرعون کی طرف بھی بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا تھا قولاً لینا, کہ نرمی سے دیکھو بات کرنا, کنفرنٹ کرنے کے. دیکھیں نا وہ تو آپ نے جیسے کہا ان کی نیگیٹو انرجی اتنی, وہ تو ریڈی بیٹھے ہوئے کہ مجھ سے ڈس ایگری کرے تاکہ میں مزید ان کو رولوں, مزید اگزامپل دوں, یہ وہ. اس سے ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتی ہے. جی تو آپ ایگری کر جائیں, لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ دیکھیں میرا یہ اوپینین ہے اس پہ, آپ کا بڑا قابل توجہ آپ کا پوائنٹ تھا, لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک کہ آ جا کے دیکھیں ہمیں یہ چیزیں, یہ گر سیکھنے چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹاکسک پیپل جو ہے نا, یہ مصیبت ساری ہے, وہ آپ کے خونی رشتے دار ہوتے ہیں. دے آر یور فادرز, دے آر یور ہسبینڈ, دے آر یور مدر ان لو. آپ ان کو کاش کہ ان کو توڑا جا سکتا نا, ان کو ڈاٹا کہہ کے نکلا جا سکتا ہے, ان کو آپ کی اپنی اولاد میں سے مصیبت ہے, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا کہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, رہنا بھی ساتھ ہے, تو ڈیل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجی کی دنیا میں باقاعدہ جو ایسے لوگوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں عموماً, آپ کو پتہ ہے دے کین ناٹ کیری آن دیئر پریکٹس مچ لانگر because they get so devastated themselves. Yes. اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں all negativity میں کہ they also انہیں بھی تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, انہیں تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. عموماً جو لوگ زیادہ سینسٹیو پوزیشنس پہ ہوتے ہیں ان کو تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے آدھا ٹائم وہ کام کرتے ہیں اور آدھا ٹائم ان کو چھٹی دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے حواسوں میں واپس ہو کے پھر آنا. بالکل ٹھیک ہے نا, کہ ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو بنے گا کیا.
تو یہی بات ہے بالکل کہ ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے سب سے پہلے, اور ایک اور پرابلم, یہ لوگ اپنے آپ کو مریض مانتے نہیں ہیں, خود ان کو جانا نہیں ہے. اگر تو کہیں بوڑھوں میں ہو گئے, بوڑھوں میں تو میں آپ کو بتاؤں 90-95% ہوتے ہی ایسے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا وہ تو بچہ بن جاتا ہے نا بڑھاپے میں, ہاں اس میں جب چلے گئے تو اس کا تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا ایسا نا. تو اب یہ ہے کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو انفلوئنس ہونے سے کیسے بچانا ہے. تو آپ اپنے پہ ورکنگ کر لیں اگر آپ ان پہ ورکنگ نہیں کر سکتے ہیں نا. اور ویسے بندہ ایک دفعہ پازیٹیولی سوچنے لگ جائے نا تو پھر سالوشنز نظر آنے لگ جاتے ہیں. جی جیسے سیدہ اسماء نے سالوشن ڈھونڈ لیا نا, ڈھونڈ لیا ایک سالوشن, اور یہ کہ شی گاٹ آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ تسلی کرا جو وہ والد تھے وہ تو حضرت ابوبکر کو سمجھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے, اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. دے ور ناٹ ایٹ دی سیم پیج, رائٹ. لیکن سیدہ اسماء نے کتنے اچھے طریقے سے اس سے نکلی. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا یہ, کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا پیسے چھوڑ کے گئے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کر گئے ہیں. انہیں لگا شاید وہ اشرفیاں ہیں, پیسے چھوڑ کر گئے ہیں. تو حکمت آئی تھنک اڈاپٹ کرنا ہے, سیکھنا چاہیے ہمیں. جتنے بیمار فزیکلی بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ڈپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کے لیے بہت میچیور آؤٹ لک جو ہے نا وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹوورڈز دیم. بالکل صحیح, بالکل. طبیب مینٹالٹی بھی میں آنٹی اس کو کہتا ہوں. مینٹالٹی کیسے بتائیے ذرا آپ جو ہے نا بس طبیب کی پوزیشن میں آ جائیے. جیسے طبیب جو ہے نا وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتا ہے پیشنٹس کو. جیسے سائیکالوجسٹ ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کڑوی بات کرے گا ہی کرے گا, اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں نے یہ فیل نہیں کرنا کہ مجھ پہ کوئی پرسنل اٹیک ہے, بس یہ ان کی عادت ہے. جیسے مجھے وہ اشفاق احمد صاحب زاویہ میں لکھتے ہیں ایک بڑا زبردست واقعہ کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے سانپ کی بڑی دیکھ بھال کی. خیر ہم ٹاکسک لوگوں کا سانپ نہیں کہہ رہے, لیکن مثال سمجھنے کے لیے. تو وہ جب ٹھیک ہوا سانپ, اس نے اسی کو ڈس لیا. لیکن وہ بندہ یہ سمجھ گیا کہ دیکھیں اس کا تعلق اس کی نیچر کے ساتھ ہے. دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ می فرام ہیلپنگ دیٹ اسنیک. تو یہ تو خیر ایکسٹریم مثال ہے, لیکن آئی تھنک اس میں لرننگ بہت ہے کہ آپ اپنی نیچر کے مطابق اور آپ اپنی اچھائی کے مطابق کریں, کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اور باقی یہ کہ اس مینٹیلٹی پہ آ جائیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ ان کو بیمار سمجھیں, شو نہ کرائیں, لیکن یو شوڈ نو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ یار کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے, میری طرف سے کوئی ایشو آ رہا ہے. اور اپنی توجہ جو ہے آپ وہ دوسرے کاموں کی طرف لے آئیں. جیسے آپ نے کہا ورک آن یور سیلف, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خوش رہیں, اپنی انڈیویجویلٹی پہ کام کریں, اپنی ہابیز جو ہیں ان پہ کام کریں. اور ڈیفیکلٹ لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم سب کے ارد گرد ڈیفیکلٹ لوگ ہیں. ایکسیپٹنس بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. جسٹ ایکسیپٹ کہ بھائی ان کی یہ ڈیفیکلٹ ایک نیچر ہے, اور اگر میں اس نیچر سے ڈیل کروں گا یا کروں گی تو مجھے ثواب ملے گا. اس کو ثواب کی طرح بھی اگر آپ لیں گے تو آئی تھنک کہ دیٹ از آلسو اے موٹیویشن کہ اس کا باقاعدہ مجھے ریوارڈ مل رہا ہے. لیکن ایک چیز اور آنٹی کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آئی تھنک اسلام پرمٹ کرتا ہے کہ یو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیز انڈیویجولس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. پیچھا تو چھڑوایا نہیں جا سکتا, لیکن ڈسٹینس مینٹین کرنا تو میرا خیال یہ الاؤڈ ہے نا, یہ تو اس میں نہیں آتا قطع تعلقی میں. دیکھیں الاؤڈ تو آپ کو بہت کچھ ہے. آپ کا ہسبینڈ نہیں سن رہا تو اسے ڈیورس لے لے, صحیح. الاؤڈ تو بہت کچھ ہے, مسئلہ یہ آپ نہیں کرنا ہے. جو اگر آپ نے سوچ لیا میں نے نہیں کر رہا, وٹ ایور دی ریزن, صحیح, بچے جو مرضی کہہ لیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. الاؤڈ ہسبینڈ میں ہی الاؤڈ ہو سکتا ہے, ماں یا باپ کو تو نہیں نا چھوڑا, وہ وہاں پہ تو وہ بھی الاؤڈ بھی ان کی والی بات نہیں رہ جائے گی. تو اب تو آ جا کے ایک ہی ریزالو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سولیوشن ڈھونڈنا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, اگر آپ اپنی امپلس کو کنٹرول کر سکیں نا, یہ لوگ زیادہ جلدی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز دے آر امپلسو. دے آر ناٹ ایکٹنگ بائی ریزن اور ریشنل. تو اگر آپ تھوڑی سی اگر اپنا کانفیڈنس کو اگر آپ بحال کر لیں, اصل میں ان لوگوں کی اتنی پاورفل پرسنالٹی ہوتی ہے اور یہ اتنی ٹینشن کریٹ کرتی ہیں, آپ کی دماغ معاف ہو جاتا ہے. صحیح. اپنا دماغ معاف ہونے سے اگر آپ کسی طرح بچا سکیں
تو یو ول بی ہیونگ مور کیپیسٹی ٹو ہینڈل دم. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ ہمارے اتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. بالکل بالکل. ہسبینڈس کو بھی میں آپ کہنے کو ہسبینڈ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, 1-2 سال بھی انسان گزار لے, کہاں لے کے جائے اس تعلق کو. لوگوں کو تو وہ پرندوں کو تو قفس سے پیار ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے نہیں نکلتے. یہ تو انسان ہے. صحیح بات. تو انسانوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. Give it time. مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ٹرائی ہیلپنگ دیم, ٹرائی ہیلپنگ دیم. اور خود کو میزریبل اور وکٹم فیل کرنے کے بجائے ان کی طرف ذرا توجہ دیں. دے آر ڈیلنگ ود بگر پرابلمس. آپ کے پاس تو چلیں آپ کم از کم مظلوم اپنے آپ کو سمجھ کے رو لیتے ہیں. وہ بیچارے تو وہ ظلم کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, گناہ کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, جو ان سے ہاتھ سے وہ ہو رہا ہے. اور بالکل یہ بھی یہاں پہ پھر اگین انلیس یو ایکوائر دی سیٹ آف اے طبیب, یو کانٹ ہیو دی بینیفٹ آف یور پیشنٹ. اور یہ پیشنٹ آپ کا پیارا ہے, ایک مصیبت ہی یہی ہے نا. صحیح بات, بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر آنٹی, بہت اچھا لگا. اور کافی ماشاء اللہ اچھے سلوشنز آپ نے دیے کانفلکٹ ریزولوشن کے, ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل. یو مینٹینڈ اے بیلنس کہ مردوں کی بھی غلطی ہے لیکن یہ کہ عورتوں کی بھی ماشاء اللہ آپ نے مینشن کیا, وچ از اے ویری بیلنسڈ اپروچ آئی بلیو. تو آئی ہوپ اٹ بینیفٹس ان شاء اللہ, اور آئی ول ان شاء اللہ ہیو جو ایگریشن ہے نا یہ دونوں سائڈ سے آتی ہے. جو ٹپیکلی مردوں کو اگریسو سمجھا جاتا ہے, عورتوں کے پاس پیسو اگریشن ہوتی ہے. بالکل ہوتی. جب تک ہم اگریشن کے اندر رہیں گے ہم حل کچھ نہیں کر سکیں گے. صحیح بات. ہمیں ریئیکشن سے نکلنا پڑے گا تو حل آئے گا. بالکل ٹھیک. تو یا پھر ڈیسیژن کر لے, اللہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے, جان چھڑا لیجیے. اور اس کا طریقہ ہے ٹو ورک آن یور سیلف, مینٹین یور انڈیویجویلٹی اینڈ ٹرائی ٹو بی ہیپی, فائنڈ وٹ میکس یو ہیپی, اور کسی شخص پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں ہیپینس کے حوالے سے. ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ آنٹی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.